أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون صدق الله العظيم۔ اللہ ہی ذات ہے جس نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزور حالت کے بعد قوتاً تمہیں مضبوط بنایا، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر اس مضبوطی کے بعد تمہیں پھر کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ اللہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے۔ کل کے سبق کے آخر میں بالکل بات ہوئی تھی کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، اسی طرح پر فإنک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، مراد اس سے کافر لوگ ہیں۔ تو یہاں پر آج کے سبق کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ان کافروں سے بالخصوص یہ مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ کفار کی بھی یہاں ایک اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کسی کو مردہ کہا کیونکہ جو مر چکا ہے وہ تو بالکل نہیں سن سکتا۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور جو بہرا ہے اگر اس کی آپ کی طرف پیٹھ ہو تب تو وہ آپ کی پکار نہیں سن سکتا، لیکن اگر آپ کی طرف رخ ہو تو سن تو پھر بھی نہیں سکتا، لیکن اتنا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کچھ کہا جا رہا ہے مجھ سے۔ اسی طرح اندھے کی رہنمائی گمراہی سے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو راستہ دکھایا جائے یا اس کے اندھے بن کا کچھ علاج کر لیا جائے تو اس کی رہنمائی کی بھی جا سکتی ہے۔ تو وہ بعض کافر تو ایسے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی، اور بعض ایسے ہیں جو راہ راست پر اگر آنا چاہیں تو آ بھی سکتے ہیں اگر ان کے اندر فکر پیدا ہو۔ تو جن میں فکر پیدا ہو سکتی ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر اپنی ذات کے اندر بھی غور و فکر کریں تغیرات کے حوالے سے، تبدیلیوں کے حوالے سے، جو تبدیلیاں آپ کے اندر ہوتی ہیں، کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اس سے مراد انسان کی وہ حالت ہے جو جنین کی ہوتی ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے مختلف شکلوں سے وہاں بھی گزرتا ہے، تو بہرحال ایک وہ جنین کی شکل ہے کمزوری کی۔ پھر ثم جعل من بعد ضعف، اس دوسرے ضعف سے مراد علماء نے لکھا کہ انسان کا وہ بچپنا ہے جب وہ کچھ کر نہیں سکتا، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، ہر چیز میں وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں کمزوریوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی۔ جوانی میں پھر انسان مضبوط بنتا ہے، اور ایسا مضبوط بنتا ہے کہ بسا اوقات انا ربهم الاعلی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ بسا اوقات وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور زندگی اور موت کے فیصلے کرنے لگتا ہے، ستاروں پر کمندے ڈالنے لگتا ہے، لیکن اس جوانی کے بعد ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر اس ایک اور کمزوری کی طرف جانا ہوتا ہے اور بڑھاپے کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اسی کو غور کریں سو یاسین میں بھی ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں تو اسے ہم پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ یعنی جیسے بچپن میں حالت تھی کمزوری کی اور کسی قسم کا کوئی فکر فاقہ بھی نہیں تھا اور کسی کام کرنے کی طاقت اور ہمت بھی نہیں تھی،
بڑھاپے میں چل کے بھی دوبارہ اسی طرح انسان کی حالت ہو جاتی ہے کہ چلتے ہوئے اسے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اور زبان جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ساتھ نہیں دیتی، دیکھنے کے لیے آنکھوں پر، سننے کے لیے کانوں پر بسا اوقات ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، ہاتھوں میں کب کپاہٹ ہوتی ہے۔ پھر وہی حالت جو بچپن میں تھی، تو فرمایا یخلق ما یشاء، یہ ساری تبدیلیاں کرنے والا، ظاہر ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ چاہے کہ میں یہ تبدیلی کروں، یا میں بچہ ہوں تو بڑا ہو جاؤں، بڑا ہوں تو بوڑھا ہو جاؤں، بوڑھا ہوں تو مر جاؤں، ایسا ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، زندگی ہر ایک انسان کو عزیز ہے، لیکن اس کے باوجود اسے مرنا پڑتا ہے۔ جوانی ہر ایک چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے بوڑھا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یخلق ما یشاء، کوئی بھی چیز انسان کے اپنے دسترس میں نہیں ہے، یہ سب فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ علم بھی رکھتی ہے کہ کس کو میں نے کس حالت تک جانے دینا ہے، اور قدرت بھی رکھتی ہے کہ کب میں نے کس کو پکڑنا ہے اور کس کے لیے موت کا فیصلہ کرنا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ یہاں پھر کافروں کے متعلق پہلے دنیاوی زندگی کے بارے میں کہا کہ دنیاوی زندگی میں یہ لوگ بے وقوف بنے ہوئے ہیں کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ ان کو راہ راست پر آنا چاہیے لیکن نہیں آ رہے، نہیں سمجھ رہے، یہ دنیاوی کامیابیوں کو ہی اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اب اخروی قیامت کے دن بھی ان لوگوں کی یہی حالت ہوگی، قیامت کے دن بھی ان کا کہنا ہوگا، جس دن قیامت قائم ہوگی، فرمایا یقسم المجرمون، تو مجرم لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ہم تو ایک لمحے کے سوا نہیں ٹھہرے، یعنی ہم تو بہت کم حصہ دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ اور بعض نے لبثوا غیر ساعہ کا تعلق برزخی زندگی سے لکھا ہے، یعنی قبر کی زندگی میں ہم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا سا۔ بہرحال قبر کی زندگی مراد ہو یا دنیاوی زندگی مراد ہو، لیکن یہاں پر بھی ان کا فرمان تو الٹ ہو گیا، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ لوگ دنیا میں بھی الٹا چلا کرتے تھے، یعنی دنیا میں آخرت کا انکار کرتے تھے، اب آخرت میں آئے ہیں تو دنیا کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ تو یہی ان کی حالت ہے کہ دنیا میں آخرت تسلیم نہیں تھی، آخرت کے منکر تھے، اب آخرت میں آئے ہیں تو دنیا کا انکار کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق یہ لوگ چلتے تو پھر ان کی یہ حالت نہ ہوتی، پھر ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، بلکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیتے۔ لیکن انہوں نے دنیا کی تھوڑی سی کامیابی کو، دنیا کی تھوڑی سی زندگی کو انہوں نے آخرت پر ترجیح دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی اور دنیا بھی برباد ہو گئی۔ اگرچہ دنیا میں انہوں نے تھوڑا سا نفع حاصل کیا، لیکن ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نفع کہلانے کے لائق نہیں ہے جو چند لمحوں کے لیے ہو۔ وما متاع الحیات الدنیا الا متاع غرور، کہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو جب یہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا سا، تو اس وقت یہ جو دنیا کی قیامت کی پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، یہ سب پر نہیں ہوگی، اہل ایمان اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، یقیناً تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق اٹھنے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ اور آج بعثت کا دن ہے، یعنی اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی اہل علم سے تو بعض نے کہا انبیاء مراد ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد امت کے علماء ہیں، اور بعض نے عام مومنین کو بھی شامل کیا ہے، یعنی تمام مومنین جو اہل جنت ہوں گے وہ یہاں پر مراد ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، فرمایا جی جی یہاں سے
وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان۔ اب آپ اس کا لفظی ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اور کہیں گے اہل علم اور اہل ایمان۔ کیا کہیں گے؟ ان کافروں سے، ان مجرموں سے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے غیر ساعہ، مگر چند لمحے، ہمیں تو اس سے زیادہ نہیں لگ رہا۔ تو کہیں گے اہل علم اور اہل ایمان، البتہ تحقیق تم ٹھہرے ہو فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اللہ کی کتاب کے مطابق۔ کتاب سے مراد یہاں پر تقدیر ہے یا لوح محفوظ ہے، یعنی وہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے مطابق تم ٹھہرے ہو الی یوم البعث، اٹھنے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک تم ٹھہرے ہو۔ اسے بظاہر لگ رہا ہے کہ قبر کی زندگی مراد ہے، ما لبثوا غیر ساعہ میں۔ بہرحال جو بھی ہو، فہذا یوم البعث، یہ اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ آپ ظاہر ہے جانتے تو تھے، لیکن جاننا، اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے جاننا انسان کے لیے وہ فائدہ مند ہے جب انسان اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ اگر محض باتیں پڑھی ہوئی ہیں، حدیثیں سنی ہوئی ہیں، قرآن پڑھا ہوا ہے، عمل نہیں ہے، تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے آگے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اس دن نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کا معذرت کرنا، اور نہ ہی وہ معذرت کرنے کا موقع دیے جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، یستعذبون کا معنی ہوتا ہے کسی کو معذرت کرنے کا موقع دینا، معافی کی گنجائش دینا، کہ چلو آؤ مجھے سمجھا لو اور راضی کر لو، معافی مانگ لو، تو ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا کوئی چانس نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، دار الامتحان نہیں ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں دن میں اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کریں تو اچھی بات ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں جتنا ہو سکے ندامت کے آنسو بہا لیں، یہاں جتنا ہو سکے اللہ سے توبہ کر لیں، موت کی آخری ہچکی تک اور قیامت کے قائم ہونے تک دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی۔ مسلمان کے لیے توبہ کا، اور کافر کے لیے ایمان کا، کہ وہ ایمان لے آئیں لیکن موت سے پہلے کریں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی عمدہ باتیں بیان کر دی ہیں، ہر قسم کی عمدہ مثالیں بیان کر دی ہیں۔ سورت کا آغاز بھی آپ نے دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی سے ہوا تھا، ایک پیشن گوئی سے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ایک معجزے کا ذکر فرمایا، اور ایسا معجزہ فی هذا القرآن من کل مثل، یعنی قرآن پاک جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وہاں جو معجزہ ذکر فرمایا وہ بعینہ ہی اسی طرح 10 سالوں کے اندر اندر پیش آیا۔ تو جب وہ بات صحیح ہے، تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے قرآن ہی قانون بن کر کے آیا ہے، قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر ہیں، تو جس طرح وہ اہل روم اور اہل ایران کی شکست اور ان کی فتح اور سارے معاملات اسی طرح ثابت ہوئے، تو یہ بھی اسی طرح ہوں گے، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہوگا۔ لیکن ان کے لیے جو ماننا چاہتے ہیں، وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر آپ ان لوگوں کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آئیں تو یقیناً کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر اہل باطل۔ یعنی وہ یا تو آیات کا انکار کر دیں گے، آیات بھی مبطلون سے مراد ہو سکتی ہیں، جو نشانیاں آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ باتیں ہیں بیکار ہیں، ہم نہیں مانتے، اور اس سے مراد انبیاء اور علماء بھی ہو سکتے ہیں کہ تم جو دلائل دے رہے ہو وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ تم اہل باطل ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس
بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ پہلے یہ خود مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی نشانی لے کر آؤ، اب جب پیغمبر نشانی لے کر آتا تو پھر کہتے ان انتم الا مبطلون، مطالبہ بھی خود کر رہے ہیں، اور پھر جب اس کے جواب میں نشانی دکھائی جا رہی ہے تو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں۔ یاد رکھیے پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ مہر لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے آپ نے پڑھا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ کی طرف سے مہر لگا دی گئی ہے۔ تو پھر وہی بات کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ انہیں ایمان دینا ہی نہیں چاہتا تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور، یہ تو پھر ان کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، لیکن انسان اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا رزلٹ، کسی چیز کا نتیجہ، کسی کام کے کرنے کا نتیجہ، یوں آپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا سبب۔ ظاہر ہے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، کسی کام کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کام کرنے کے بعد ہوتا ہے، اور کسی کام کے کرنے کا جو سبب ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کام کرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور خاص کر لا یعلمون، جو لوگ جانتے نہیں ہیں اور راہ راست پر نہیں آتے، تو یہ ان کے جو کفر اختیاری ہے، جو ان کی ہٹ دھرمی ہے اور غلط راستے کا انتخاب ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ گویا دلوں پر مہر لگنا یہ ان کے کفر اختیاری کا نتیجہ ہے، سبب نہیں ہے۔ اگر سبب ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے چلو کہ جب ان پر مہر لگا دی گئی ہے تو اب وہ لوگ ایمان لا نہیں سکتے، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے ان کے کفر اختیاری کا، کہ انہوں نے جب اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مہر لگا دی، لہٰذا اس طرح نہ سمجھا جائے۔ جی فاصبر، صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، آپ کو خفت پر مجبور نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ یہ سخیفن کا معنی ہوتا ہے، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے ہلکا کرنا، مراد یہ ہے کہ کسی کو آپے سے باہر کر دینا، کسی کی برداشت سے باہر ہو جانا۔ تو یوں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بے برداشت نہ کر دے، آپ کو برداشت سے باہر نہ نکال دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صبر کا دامن تھامے رکھیے، جس طرح پہلے انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، آپ کی بھی مدد فرمائیں گے اور آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔